5 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کی ابتدا میں الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف اور سورہ سبا اور سورہ فاطر، ان تمام کی ابتدا لفظ الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ جب یہودیوں نے مشرکین سے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق اور اصحاب کہف اور قصہ ذوالقرنین کے متعلق پوچھیں، تو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ان کے پہلے سوال کا جواب دیا اپنے نبی کو وحی کے ذریعے، اور بقیہ 2 سوالوں کے جوابات سورہ کہف میں نازل فرمائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کیں، اللہ اسے دجال کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ دجال کا شر بہت بڑا شر ہے، صرف وہ زندوں پر ہی نہیں ہوگا بلکہ جو قبروں میں موجود ہوں گے ان پر بھی ہوگا۔ تو یہ کرو قیامت وہ نکلے گا اور ساری زمین میں وہ چند دنوں کے اندر سیر کر لے گا اور لوگوں کو عجیب و غریب قسم کی چیزیں دکھائے گا، تو بعض جو بد مذہب ہوں گے وہ اسے خدا مان بیٹھیں گے۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ کہے گا کہ بارش آنے لگ جائے تو بارش آنے لگ جائے گی، جب وہ کہے گا بارش رک جائے تو رک جائے گی۔ اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی وہ چیزیں دکھائے گا، تو اس شر کی وجہ سے جو بد مذہب ہوں گے، جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا، وہ اسے خدا مان بیٹھیں گے، اور جو کامل مسلمان ہوں گے انہیں دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ کافر ہے، اس کے ماتھے پر لفظ کافر مخفف حروف کے ساتھ لکھا ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہ شر سے محفوظ رہیں گے۔ ایک تو وہ ہے، اور دوسرا فرمایا نبی پاک نے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے، اللہ اسے دجال کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور غور کریں، آپ کی اولاد اگر سارا قرآن یاد کر لے تو پھر دجال کیا، بڑے سے بڑا شیطان بھی اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو حافظ قرآن ہے اس کے لیے تو اللہ کی جانب سے اور رسول اللہ کی جانب سے مبارک ہے، اللہ آپ کی اولادوں کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ آل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اصحاب کہف کا حال پوچھا، نبی پاک نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں لفظ انشاءاللہ نہ بولا گیا، جس کی وجہ سے وہی کچھ دن رکی رہی، پھر سورہ کہف کے اندر آ کے امت کے معاملے میں تربیت کے حوالہ سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ ہر کام کے ابتدا میں اگر انشاءاللہ کہا جائے تو وہ کام جلد ہو جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا قرآن مجید کے صحیح ہونے اور اس میں کسی قسم کی لفظی اور معنوی اختلاف اور غلطی و تناقض کے وقت سے ہوئی، یہ بیان کیا گیا۔ قرآن مجید بشارتیں دینے اور ڈر سنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس میں 3 واقعات موجود ہیں۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا، دوسرا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا، اور تیسرا حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 سے لے کر 26 میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل کتاب بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ دقیانوس بادشاہ بت پرستی نہ کرنے والوں کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف جو 7 افراد تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، انہوں نے وادی رقیم کی غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے 309 قمری سال ان کو غار میں سلائی رکھا۔ 309 سال اللہ نے انہیں غار میں سلائے رکھا۔ اور مزے کی بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی
آپ نے فرمایا کہ رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کے جسموں کو تبدیل کریں، کیوں؟ اس لیے کہ جسم ایک جانب پڑا پڑا خراب ہو جائے گا، اس لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی۔ اور اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، فرمایا ان کے ساتھ کتا جو لگا، اللہ نے کتے پر بھی یہ کرم کیا کہ جہاں اصحاب کہف کے جسم الٹائے پلٹائے جاتے تھے، وہاں کتے کا جسم بھی الٹایا جاتا تھا۔ تو یہ کرم ہوا اللہ والوں کے لڑ لگنے کی وجہ سے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حدیث پاک کی روح سے یہاں تک لکھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہی کتا اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں چھترے کی شکل میں جا رہا ہوگا، نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں۔ یہ حضرت میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، اللہ والیاں دے لڑ لگیاں، سدھی جنت جاواں۔ تو یہ اگر کتا اللہ والوں کے ساتھ لگ جائے تو اس کے لیے بھی یہ شرف ہوتا ہے کہ جہاں اللہ والوں کے جسم فرشتے الٹاتے ہیں، وہاں کتے کا جسم بھی اللہ والوں کی نسبت اور وسیلہ سے الٹایا جا رہا۔ تو یہ دماغ میں تو نہیں آتی بات، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کتے کا واقعہ بھی 8واں ان کا کتا تھا۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ 4 وہ تھے اور 5واں کتا تھا، اور بعد میں کہا کہ 6 وہ تھے اور 7واں کتا تھا، اور تیسری روایت جو قرآن کی ہے کہ 7 وہ تھے اور 8واں کتا تھا۔ اسی طرح آیت کریمہ میں موجود ہے، وادی رقیم کی غار میں وہ پناہ لے گئے، دقیانوس بادشاہ نے اصحاب کہف کی غار کا پتہ لگوایا اور بطور سزا ان کی غار کے اوپر ایک دیوار کھڑی کر دی کہ وہ باہر نہ نکل سکیں، اسی حال میں مر جائیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد بیدروس بادشاہ کی جب حکومت آئی تو فرمان روا نے اس زمانے میں لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی نفی کی ہوا پھیلا دی۔ بیدروس نے دعا کی، اے میرے اللہ کوئی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اصحاب کہف والے غار کو تجویز کیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار گر گئی۔ اصحاب کہف شکفتہ تر و تازہ بیدار ہو گئے، جاگ گئے، اور اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ لے آؤ، دقیانوس کے ارادے معلوم کرو۔ ملیخا نے شہر کے دروازے پر ایمانی علامت دیکھی، ایمانی علامت دیکھی، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یہ تو کافر کی حکومت تھی، اب کیسے بدل گئی؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے حکومتیں بدلتے دیر نہیں لگتی، یہ اللہ کی اپنی ہی ایک قانون قدرت ہے۔ فرمایا کہ اس وقت اس نے جب شہر کے دروازے پر کلمہ دیکھا تو وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہ لگتا ہے راتوں رات کہیں بادشاہ بدل گیا ہے، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ ہم 309 سال سوئے رہے۔ تو اللہ نے انہیں دوبارہ بیدار کیا۔ وہ حیرانگی کے عالم میں بالآخر روٹی لینے پہنچا، روٹی والے کو دقیانوسی سکہ دیا، جسے دیکھ کر روٹی والا حیران رہ گیا، حاکم وقت کے پاس لے گیا۔ اصحاب کہف کی نیند کا راز کھل گیا۔ یہ واقعہ پورے شہر میں پھیل گیا، لوگ اصحاب کہف کو دیکھنے کے لیے پہنچے اور اللہ کی نشانی کو جان لیا کہ رب دوبارہ کس طرح انسان کو زندہ فرمائے گا۔ تو یہ واقعہ موجود ہے اور ان کے نام ڈھونڈنے چاہیے۔ یہ 7 نام ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ جس گھر میں جادو ہو، اگر اصحاب کہف کے 7 ناموں کو لکھ کر گھر میں باندھ دیا جائے یا پانی میں رکھ کر پیا جائے تو اللہ رب العزت جادو کے اثر کو ختم کر دیتا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے نام ہیں اور ان کے ناموں میں اپنی برکت ہے۔ اصحاب کہف جب وفات پا گئے تو بادشاہ نے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرور کا دن معین کیا۔ ہر سال لوگ وہاں جا کے عید کیا کرتے تھے، یعنی عرس منایا کرتے تھے۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے
کہ رب تعالیٰ دوبارہ انسان کو اٹھائے گا اور نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اصحاب کہف کے واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہمیں سبق دیتا ہے کہ علماء کرام اور طلب علم کے دوران تواضع اختیار کریں، یعنی جتنے بھی علم حاصل کرنے والے ہیں یا کروانے والے ہیں انہیں تواضع عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا سفینہ کو، کشتی کو توڑ دینا، بچے کو قتل کرنا، دیوار کو بنانا، یہ ایسے علوم ہیں جو اصول دین اور فروغ دین کے سوا کچھ نہیں ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کو اس سے نوازتا ہے۔ اولیاء اللہ سے ملاقات کے لیے سفر کرنا اور اس میں حضرت خضر کا ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کرنا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا اور آپ کا یہ فرمانا کہ اس کی داداؤں میں سے کوئی ایک نیک تھا وکانا ابوہما صالحا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کا خزانہ محفوظ کیا گیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ان کی 10ویں پشت یا 14ویں پشت میں ان کا دادا نیک تھا، تو آنے والی اولاد کو ان کی نیکی کا پھل ملا کہ ان کے خزانے کو، یتیم بچوں کے دونوں کے بچوں کو خزانے کو محفوظ رکھا گیا۔ تو یہ سارے واقعات ہمیں عبرت دیتے ہیں کہ رب چاہے تو جو بھی پشت میں اگر لوگ نیک ہوں کہ آنے والی پشتوں پر بھی رب تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔